اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میں یہ کر رہا تھا کہ بار بار جو میں اس کو فوکس کرتا ہوں نا، آخرت آخرت آخرت، تو ہم بھی اسی معاشرے میں ہیں نا. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت مذہب سے جو لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں نا، اس میں سب سے بڑی پڑھے لکھے طبقے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ سائنس. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی بھی چیز سائنس سے پروف نہیں ہوگی ہم نے اس پر ایمان نہیں لانا. تو یہ فلسفہ ہی غلط ہے، یہ فلسفہ غلط ہے. یہ اپنے دماغ سے نکالیں آپ. ہمارا جو لائف اسٹائل ہے نا، صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک، اس میں ہم 1% سائنس کی تحقیق کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. باقی تمام ہمارے فیصلے کسی اور دلیل سے ثابت ہوتے ہیں، اس کی بیس پر ہم چل رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے کہیں رشتے کا پیغام بھیجا، پتہ چلا جی لڑکی بد اخلاق ہے، کہ سائنسدانوں سے پوچھا آپ نے انکار کرنے سے پہلے؟ لوگوں نے کہا کہ بد اخلاق ہے تو آپ نے کیا کر لیا کہ یار اتنے سارے لوگ غلط بولتے کیوں نہیں ہو سکتے. ادھر بم پھٹا، آپ نے مان لیا بم پھٹا ہے. کیا آپ نے سائنسدانوں سے پوچھا ہے؟ بھائی آپ نے کہا کہ ہاں لوگوں نے بتایا، آپ نے یقین کر لیا. عدالت میں جتنے صبح و شام کیسز چل رہے ہیں اور بندوں کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کو، وہ سارا گواہیوں کی بیس پہ ہوتا ہے. سائنسدانوں کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. ہاں سائنس کی سے اگر یہ ثابت ہو جائے نا کہ یہ خبر غلط ہے، پھر سائنسدانوں کو لفٹ کرایا جاتا ہے. مثال کے طور پر 15 آدمیوں نے گواہی دی کہ وسیم نے ستار کو قتل کیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. عدالت اس گواہی کی بیس پر ستار وسیم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے گی. لیکن میڈیکل رپورٹ سے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ قتل ہوا ہی نہیں ہے، یہ بندہ قتل ہوا ہی نہیں، اس کا مرڈر نہیں ہوا ہے، بلکہ اس نے، یعنی جو قاتلوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو گولی ماری ہے، پتہ چلا کہ جی یہ تو گولی لگی نہیں ہے اس کو، ویڈیو سامنے آ گئی. یہاں سائنس اگینسٹ جا رہی ہے گواہیوں کے، تو یہاں پر ان گواہیوں کی بات نہیں مانی جائے گی. ڈاکٹر اس میڈیکل رپورٹ کی بیس پہ اس کو بری کر دے گا، گواہوں کو جھوٹا قرار دے دے گا. تو خوب سمجھ لو، سائنس کی بات اگر مذہب کے اگینسٹ ہے نا، اگینسٹ، سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہاں مذہب غلط ہے، وہاں مذہب کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ ایسے مذہب کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا، اس مذہب کو فالو نہیں کیا جائے گا. لیکن جہاں سائنس خاموش ہے، خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، سائنس یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ نہیں ہے وجود. اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ سائنسدانوں نے تو ثابت نہیں کیا کہ خدا کا وجود ہے، تو یہ بھی ثابت نہیں کیا کہ نہیں ہے وجود. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ. سائنس اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے. اس کی مثال ایسے، آپ نے کہا وسیم بھائی میرے ابا ہیں اور ان کی وراثت مجھے ملے گی، نادرہ میں نام بھی ڈلوا دیا آپ نے، اور ابا کا انتقال ہو گیا تو وراثت مانگ رہے ہو. لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ سائنسی رپورٹ پیش کرو گے یہ آپ کے ابا ہیں. آپ غصے میں کیا کہو گے؟ ساری دنیا کہتی میرے ابا ہیں، تو سائنسی رپورٹ پیش کر کے یہ ابا نہیں ہے، تو ڈی این اے کے دکھا دینا تو میں نہیں لوں گا وراثت. دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو اصل کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں اس بات کو. دوبارہ میں یہ مثال ریپیٹ کرتا ہوں، دوبارہ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، اس سے درجنوں مسئلے آپ کے حل ہوں گے. دیکھو آپ کے ابا، اللہ نہ انتقال کرے ابا کا، آپ سے لوگوں نے کہا تو اپنے باپ سے بدتمیزی سے بات کیوں کرتا ہے؟ آپ نے کہا کہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ میرے والد ہیں، لہذا میں جیسے مرضی بات کروں. لوگوں نے کہا کہ یار بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تیرے ابا ہیں، پڑوسی بھی کہہ رہی ہیں تیرے ابا ہیں، تیری اماں بھی کہہ رہی ہیں تیرے ابا ہیں، اور اب تک روبوٹ نے بھی ایسا کوئی بیان صحیح جاری نہیں کیا. تو خامخواہ میں ہٹ دھرمی کر رہے، کہہ رہے یہ میرے ابا نہیں ہیں. اب آپ نے کیا کیا کہ اگر تجھے یقین ہے کہ یہ میرے ابا ہیں تو تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ جو بندہ آپ کو نصیحت، کوئی مولوی صاحب آپ کو نصیحت کر رہے تھے کہ قرآن میں آتا ہے ابا سے اچھا سلوک کرو، ابا کے سامنے اف نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو، اور آپ بدتمیزیاں کر رہے ہو، آپ ان پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو.
تو مولوی صاحب سمجھا رہے ہیں ابا کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. آپ نے مولوی صاحب سے, اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ابا ہیں, آج تک آپ بھی ان کو ڈیڈی ہی کہتے رہے ہو, اچانک ہی ہو کیا گیا آپ کو؟ تو آپ کہتے ہیں اصل میں میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں سائنس کی باتوں پہ بولو یقین کرتا ہوں. میں بلیو کس پہ رکھتا ہوں؟ سائنس پہ. سائنس ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے بات کرتی ہے. یہ میرا بلیو ہے کہ میرے ابا ہیں, یہ ریئلٹی نہیں ہے, یہ ریسرچ نہیں ہے. WHO کی طرف سے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی ایسی کوئی ریسرچ سامنے نہیں آئی, اور نیوٹن کا بھی کوئی ایسا لا نہیں ہے جو میں ابا پہ فٹ کروں اور پتہ چل جائے اس لا کی روشنی میں یہ کون ہے, میرے ابا ہیں. تو سائنسدان تو کہتے ہی نہیں, آج تک میں نے کسی سائنسدان کو نہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمہارے کیا ہیں, ابا ہیں. اور اس دن میں ابا کو لیبارٹری میں لے کر پورا گھما کے لایا ہوں, کہیں کسی مشین سے آواز نہیں آئی کہ ہی از یور فادر. تو مولوی صاحب عقل مند ہوں گے تو کیا کہیں گے کہ بھائی ساری دنیا کہہ رہی ہے تیرے ابا ہیں, اور آج تک اس کے خلاف کسی نے کوئی گواہی بھی نہیں دی, اور تمہاری اماں کا کردار بھی خدا نخواستہ کوئی مشکوک نہیں ہے, دیندار گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں, بڑی ہوئی ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. تو آپ سائنس کی کوئی رپورٹ اس کے اگینسٹ لے آئیں. اگر آپ لاتے نا, آپ بار بار کہہ رہے ہو سائنسدان تو نہیں کہہ رہے کہ یہ تمہارے ابا ہیں, تو مولوی کہے گا سائنسدان یہ بھی تو نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے ابا. صحیح ہے نا؟ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھا. مولوی صاحب میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو میں کہتا ہے کمبخت تو سائنس کو جو اتنا باپ بنا رہا ہے, تو سائنس اگر یہ نہیں کہہ رہی کہ تیرے, تو سائنسدان سے پوچھے گا, وہ کہے گا مجھے کیا پتا تیرے ابا ہیں کہ نہیں ہیں, میں تو DNA کر کے بتاؤں گا. تو آپ کہہ رہے ہیں جب سائنسدان ہی کو نہیں پتا یہ میرے ابا ہیں, تو میں ماموں سے کیوں پوچھوں کہ میرے ابا کون ہیں, چاچا سے کیوں پوچھوں, اصل تو کون ہوتے ہیں سائنسدان. عقل مند جواب میں یہ کہے گا کہ بھائی سائنس اگر یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تیرے ابا نہیں ہیں, تو یہ تیرے ابا ہیں یہ نہیں مان رہی سائنس, تو یہ بھی تو نہیں کہہ رہی کہ یہ تیرے ابا نہیں ہیں, اس سے بھی تو خاموش ہے نا. تو اس مسئلے میں سائنس کو اگر DNA کی رپورٹ سے پتا چل جاتا کہ یہ تیرے ابا نہیں ہے, سائنسدان پھر کہتے اب ہم یقین سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے فادر نہیں ہے. DNA میں سلیم کباڑی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, رشید پان والا آ رہا ہے, ستار گولے گنڈے والا آ رہا ہے, DNA میں وہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر بھی آپ اگر کہتے ہو نہیں جب تک DNA سے پتہ نہیں چلے گا میں نہیں مانوں گا, تو ہم کیا کہیں گے DNA کروا لے بھائی. پھر تو کیا کروا لے, DNA. اب آپ گئے لیب گئے, آپ ابا کو لے, ابا تو اگر ویسے تو پہلے ابا آپ کو تھپڑ مار کے بھگا دے گا, لیکن ابا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ثابت ہو جائے. اب لیب گئے, ڈاکٹروں نے کہا بھائی ہمارے ہاں پاکستان میں فار ایگزامپل DNA ابھی اتنی ہم نے ترقی نہیں کی ہے کہ ہم DNA سے پتہ چلا سکیں کہ یہ ابا ہیں گی کہ نہیں. اب آپ کے پاس انکار کا کوئی ذریعہ ہوگا؟ اب بھی انکار کرو گے تو ہٹ دھرم اور ضدی کہلاؤ گے. کیوں؟ ساری دنیا جب کہہ رہی ہے اور بچپن سے اسی گھر میں خرچہ سارا یہ اٹھاتے رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ یہی آپ کے ابا ہیں. جب تک ان کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہوگی تیرے باپ کو بھی اس کا اپنا باپ ماننا پڑے گا. تو دیکھو اگر سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا خدا ہے یا نہیں ہے, اگر سارے سائنسدان متفق ہو جاتے اور کہتے خدا نہیں ہے اور اس پہ ثبوت پیش کر دیتے سائنس سے, سب سے پہلے خدا کا انکار میں کرتا. ایک نقل کفر نباشت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں کرتا. میں کہتا ثابت ہو گیا, میں ایک ثابت شدہ چیز کو میں مذہب کے مقابلے میں کیوں لے کر آؤں. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے, نہ ایسا ہوا ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے. ڈارون 250 سال 200 سال پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور یہ ایوولوشن ہوا ہے. 250 سال سے آج تک اس کا یہ کانسیپٹ ہی ہے, یہ تحقیق. اس پہ سائنسدانوں نے بہت ایران توران کر کے بندر کی دم غائب کر دی, پھر بن مانس کی دم لگا کے چیک کیا, پتہ نہیں کیا کیا کر کے دیکھ لیا. اب تک خود سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ یار تحقیق سے اب تک ثابت نہیں ہوا ہے. تو جو چیز تحقیق سے ثابت نہیں ہو رہی, تو لاکھوں پیغمبر, تمام آسمانی مذاہب اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ کسی نے بنایا ہے, تو کیوں نہیں مان لیتے اس نے بنایا ہے؟ ان میں سائنسدانوں کو اپنا باپ کیوں بنا رہے ہو آپ؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو ان موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھو لوگوں کو کیسے کافر بنا رہے ہیں کہ نہیں خدا تو بلیو ہے.
میں اگر اس مجلس میں بیٹھا ہوتا نا, انڈیا کا ایک بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے, وہ لوگوں کو کیا سمجھا رہا ہے, خدا جو ہے نا وہ ریسرچ سے تو اب تک ثابت نہیں ہے, خدا کا وجود سائنسی تحقیق سے ثابت بولو نا نہیں ہے, تو آپ کیوں اس کو مان رہے ہو؟ حقائق کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو, جو چیزیں تحقیق سے ثابت ہو گئی ہیں, یقینوں پہ اور اپنے بلیف پہ لائف نہ گزارو. میں اس سے فوراً کہتا کہ آپ کے جو ابا ہیں, کیا سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ یہ آپ کے ابا ہیں؟ ڈی این اے کروایا آپ نے؟ پھر کیوں ان کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو, اور ڈیڈی اور پاپا کر کے بات کر رہے ہو, اور ان سے وراثت بھی مانگ رہے ہو, اور عزت بھی دے رہے ہو ان کو, اور والدین کے حقوق بھی بیان کر رہے ہو؟ ممکن ہے وہ کہتے میں نے ڈی این اے کروا لیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اگر کروا لیا تو ان سے بولو کہ تم لوگ جو اپنے ابا کا اتنا احترام کر رہے ہو, یہ تمہارے ابا ہیں, تمہارا بلیو ہے, یہ کوئی ریسرچ سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. سب کو بولو اپنے پہلے ڈی این اے کرواؤ اپنے ابا کا, اور پھر ڈی این اے کے صحیح ہونے پر بھی ڈی این اے میں بھی تو 2 نمبریاں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی نے جعلی رپورٹ بنوا لی ہو, بھائی سلیم کباڑیا بنتا تھا, ڈال اس میں وسیم گولے گنڈے والا ڈال دیا, تو کیا یہ خیانتیں نہیں ہو سکتی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ صرف خدا کے بارے میں کیوں ہے کہ جب تک سائنس سے ثابت نہیں ہوگا ہم نہیں مانیں گے. اماں کے بارے میں بھی جب تک سائنس سے ثابت نہیں ہوگا آپ نہ مانو. اماں کا بھی ڈی این اے ہونا چاہیے, ابا کا بھی ڈی این اے ہونا چاہیے. ماموں جس کو صبح شام ماموں بول رہے ہو, کیا دلیل ہے کہ یہ آپ کے سچی مچی کے ماموں ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ سارے رشتے کی ایسی کی بولو تیسی. اور پھر ججوں کو بھی بولا کرو, جج نے آرڈر کیا بھائی اس کو لٹکا دے, آپ جج سے, وہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے, جج کے پاس جا کے پوچھے کہ جج صاحب آپ نے جو اس کو بولا کہ اس قاتل کو لٹکا دو, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کوئی سائنسی رپورٹ ہے؟ وہ کہے گا بھائی پورا محلہ گواہی دے رہا ہے کہ اسی نے مارا ہے, اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو آپ کہیں گے یہ آپ کا بلیو ہے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے, کوئی سائنسی رپورٹ نہیں ہے. کوئی نیوٹن نے کہا کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے؟ بتاؤ, ممکن تو ہے نا بھائی, ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ سارے لوگ جمع ہو کے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں, کوئی اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی؟ کیا خیال ہے, ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ ویڈیو بھی دکھائی انہوں نے کہ اس نے قتل کیا. بھائی ویڈیو کیمرے میں کیا ایڈیٹنگ نہیں ہوتی, ایسی خاندانی ایڈیٹنگ ہوتی ہے آج کل. جب ملک ایڈیٹنگ کرتے ہیں نا بڑے پیمانے پر, تو وہ ایڈیٹنگ پکڑائی میں نہیں آتی ہے. یہ خوب سمجھ لیں, یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے نا, اس میں بہت ایڈیٹنگ کا بہت گڑبڑیں ہوتی ہیں. اس میں جو ماہر انجینئر ہوتے ہیں نا, سافٹ ویئر کے انجینئر ہوتے ہیں بڑے بڑے, وہ ایسی ایڈیٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کو اصل میں اور فیک میں فرق پتہ نہیں چلے گا. یہ ہوتا ہے. آواز کے مشابہ ہوتی ہے, تحریر کے مشابہ ہوتی ہے. تو اس موٹیویشنل اسپیکر کو خدا سے کیوں اتنی نفرت ہے, جو خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کوئی سائنس سے ثابت نہیں ہے, تو تم ہوائی باتوں پہ یقین کر کے زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنی حیات گزارو. تو یہ کام ججز کو بھی جا کے بولیں کہ بندے کیوں لٹکا رہے ہو. ہر چیز کس سے پوچھو؟ سائنسدانوں سے پوچھو جا کے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ قاتل ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو سائنس سے مدد لی جائے گی. ہم کہتے ہیں ہر چیز میں سائنس سے آپ مدد لو, لیکن جب تک سائنس خدا کے وجود کا نہ ہونا ثابت نہیں کر دیتی, آپ اس وقت تک سائنس اور خدا کو مقابلے میں لا کے کھڑا مت کرو. قیامت آ جائے گی, سائنس خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا وجود دیگر اتنے سائنسی دلائل سے ثابت ہے. بعض سائنسی دلائل اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کو لیب میں لے جانے کی تحقیق کے لیے ضرورت پڑتی نہیں ہے, وہ اتنے واضح ہوتے ہیں. دیکھو ایک مثال ہے کہ ایک ڈاکٹر آپ کو وہ نسخہ بیان کر رہا ہے جو بالکل کامن ہے, ساری دنیا کی سمجھ میں آتا ہے, لوگ اس ڈاکٹر پہ یقین نہیں کرتے. جو ذرا پیچیدہ باتیں کر رہے ہیں لوگ اس پہ کیا کریں گے؟ یقین. بلکہ جو بالکل کامن چیزیں ہوتی ہیں اس میں ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک پڑھا لکھا آدمی جو سائنس پڑھ کے پاگل ہو گیا تھا, جیسے کہ آج کل یونیورسٹیوں کے لوگ ہو رہے ہیں, ہر چیز میں سائنس کو داخل کر رہے ہیں. ایک بالکل باولا ہو گیا, میڈیکل سائنس پڑھ کے نا باولا ہو گیا. اب کوئی پیشنٹ اس سے آگے پوچھ رہا ہے کہ ہماری پیاس بجھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اول تو یہ پیشنٹ ایک نمبر کا بیوقوف ہے یا نہیں ہے. ابے کیا پیاس بجھانے کے لیے تو ڈاکٹر سے پوچھے گا کیا کرنا ہے بھائی. جب پیٹ میں دباؤ محسوس ہو اور ہمارا اسٹمک بھر جائے, بڑی آنت میں کھانا چلا جائے,
ڈاکٹر صاحب مجھے اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ او بھائی فطرت تجھے خود واش روم کی طرف لے کے جائے گی. جب پیشاب آئے گا نا تبھی تو بچہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر جہاں موقع ملے وہیں فائر کھول دیتا ہے اپنے. فطرت اس کو بتا رہی ہے بھائی پریشر بن رہا ہے, یہ تکلیف تیری کم جبھی ہوگی جب اس پیشاب کو کیا کر دے, پاس کر دے. لہذا بچہ جو ہے نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ واش روم میں ہوں یا ابا کی گود میں ہوں یا بستر پہ ہوں, اس کی نیچر اس کو بتاتی ہے بھائی تیری ٹینشن اسی طرح ریلیز ہوگی کہ پیشاب ریلیز کر دے, تو وہ کر دیتا ہے. یہ چیزیں کامن ہیں. ان میں سائنسدانوں کو لفٹ کرانا حماقت اور بے وقوفی. اس کا مطلب آپ نے سائنس کو سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, سائنس کو اپنا باپ بنا لیا آپ نے. اب ایک بڑا افلاطون بن کے جا رہا ہے, میری جو ہے نا رپورٹ ہے, میرے سامنے آ کے مثال کے طور پر, ایسا ہوا نہیں ہے لیکن میرے سامنے آ کے کہہ رہا ہے صاحب میں نے بڑی ریسرچ کی ہے یار, بہت تحقیق کی ہے, اس ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ پیاس بجھانے کے لیے ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ چاہیے. میں بولوں گا بھائی ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ چاہیے کیا ہوتا؟ اصل میں ہائیڈروجن کے جب 2 مالیکیول, ڈاکٹر نے مجھے بتایا, ہائیڈروجن کے جب 2 مالیکیول اور آکسیجن کے 1 مالیکیول ملتا ہے نا, اور ایک خاص تناسب کے تحت ان کے مالیکیولز آپس میں, تو پیاس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں خاص قسم کا کیمیکل, مثال دے رہا ہوں کہ ایسا نہیں اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں آپ, کیمیکل ریلیز ہوتا ہے. وہ جب تک نہیں ہوتا جب ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 وافر مقدار میں مرج نہ ہو. جب مرج ہوتے ہیں تو پھر یہ کیمیائی عمل ہوتا ہے اور یہ ری ایکشن ہوتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر ایسا ہوتا ہے, پھر ویسا ہو جاتا ہے, پھر بندہ فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. کہوں گا یار, میں کہوں گا بندے کی کیا ہے سر نالج ہے بھائی, بندے کے پاس نالج تو اف ہے. نالج کیا ہے؟ اف ہے. ہر چیز کس سے پوچھتا ہے؟ ڈاکٹروں سے. اور وہ ڈاکٹر بھی انتہائی فارغ ہے جو اس بے وقوف کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کو ہائیڈروجن اور آکسیجن سمجھانے کے لیے. یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے. ساری دنیا میں پاگل سے پاگل کو پتا ہے کہ پیاس لگے تو اس کا علاج کیا ہے؟ واٹر, پانی, چاہے اس کو ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کا ہو یا پانی کا ہو یا مم کا ہو, جو بچے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یا کچھ بھی کہہ دو ہر زمان. اوبا پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ اوبا اوبا, کیا کہتے ہیں؟ اوبا اس کے, اوبو اس کے, تو کچھ بھی کہہ دو. تو اس کے لیے سائنسدانوں کو لفٹ کرانا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ سائنس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, آپ نے سائنس کو اپنا غیر ضروری باپ بنا لیا. تو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی تھیوری کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنا واضح, جیسے سب کو پتا ہے کہ پانی کے وقت پیاس کے وقت پانی, پیٹ بھرنے کے لیے روٹی, بالغ ہونے کے بعد نکاح کی ضرورت ہے, یہ اپنا ابا ہے, یہ آپ کی اماں, یہ چیزیں ضروری ہیں, یہ نانا ہے, یہ خالو ہے, یہ چاچا ہے, سارے بیسس اسی پہ چل رہی ہوتی ہیں. خدا نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اتنے مشاہدے پر مبنی کوئی ایک چیز نہیں ہے, کائنات کی کروڑوں چیزیں بتا رہی ہوں گی کہ ہم خود سے وجود میں آ ہی نہیں سکتے. یہ ناممکن ہے کہ ہم پیدا ہو جائیں, امپاسبل ہے. میں بار بار ایک دلیل دیتا ہوں نا کہ اس دنیا کی جتنی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, مجھ سمیت آپ سمیت, ان میں جب تک ان کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج کرنے کے لیے چینجر چاہیے. خود بخود یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج نہیں ہوتی, تو پیدا کیسے ہو جائیں گی یہ آٹومیٹیکلی؟ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے, کسی سائنسدان کے پاس, کسی کے باپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک سائنس نے پھینک دی لمبی لمبی کہ یار یہ پروو نہیں ہو سکے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے, ابھی تک میڈیکلی پروو نہیں ہو. آپ بولے کہ بھائی یہ لاکھوں کروڑوں انسان ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو پیاس کے وقت پانی پیتے ہیں اور فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں. یہ تو مشاہدہ ہے. تو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پنکھا اگر رکا ہوا ہو کروڑوں خربوں سال تک, سائنس خود کہتی ہے, نیوٹن کہتا ہے, اس میں موومنٹ نہیں ہوں گی جب تک کوئی اس کو موو کرنے والی فورس نہیں ہوگی. ابے یہ وجود میں آنے کے بعد ہل نہیں سکتا, ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج نہیں ہو سکتا چینجر کے بغیر, یہ خود سے وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے, ہم خود سے نہیں بن سکتے. اس میں آپ یونیورسٹی میں پڑھ کے کہہ رہے ہو, ایکچولی ابھی تک سائنسدانوں نے ثابت نہیں کیا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. وہ تھیوری ہے ڈارون کی, وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے ابھی تک, وہ قیامت تک پینڈنگ میں ہی پڑی رہیں گی اس کی فائلیں. سائنسدان تھک جائیں گے, قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آئی ہے. تھیوریاں دیتے رہیں گے, نظریے پھینکتے رہیں گے بیٹھ کے.
ماننا پڑے گا بھائی پہلی دفعہ کسی نے بنایا ہے, اس کے کلمہ کن کی طاقت سے سب کچھ ہوا ہے. میری 2 مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے الحمدللہ. آج ہمارا گارڈ کہہ رہا تھا مرغیوں کے بیان لازمی آئے گا, لیکن میں ان کو دیکھتا ہوں. 2 مرغیاں, ایک آج بیٹھی ہے, خوشی کی خبر ہے نا, نشر کرنی ہے ہم نے, تو ہم چاہتے ہیں بیان کا حصہ بھی بن جائے, خبر بھی نشر ہو جائے, اور جو سبق مل رہا ہے وہ بھی ہو جائے. پہلے ایک مرغی انڈوں پہ بیٹھی. عجیب قدرت دیکھو یار خدا کی, نہ اس نے کبھی کسی دوسری مرغی کو انڈوں پہ بیٹھے ہوئے آج تک دیکھا. وہ تو انڈے دے رہی ہے اٹھا کے, ہم کھا رہے ہیں, کچھ بچا کے رکھ رہے ہیں. اچانک اس میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے, انڈے تلاش کرتی پھر رہی ہے. وہ گئے کہاں, اس کو کون سکھا رہا ہے یار یہ ہیں, کیا سائنسدانوں نے سکھایا ہے اس کو یہ؟ پھر وہ کیا کرتی ہے, وہ انڈے اپنے پروں کے نیچے, اور پھر 21 دن اور رات بیٹھی رہتی ہے. آپ ذرا ہماری مرغیوں کی حالت تو جا کے دیکھو یار, کون ہے جس نے اس کی اتنی سے مغز میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ان انڈوں کے اوپر تم نے ایسے بیٹھنا ہے اور پھر ہر طرف سے ٹیمپریچر دینا ہے. انڈوں کو چوٹ سے گھما بھی رہی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال. اس کو کس نے بتایا کہ جب تک یہ گھمائے گی نہیں ان سے چوزے نہیں نکلیں گے؟ ہم تو یہ دیکھ کے سیکھ رہے ہیں نا. ہم نے انکیوبیٹر بنایا, ایجاد کیا, یہ مرغی کا پروسیس دیکھ کے ہم نے وہاں مشینیں لگا دی, وہ بھی انڈے کو گھما رہے. مرغیوں کو کس نے سکھایا؟ انکیوبیٹر مشین. اگر کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے, ہم کہیں گے یہ چورن اپنا کہیں اور جا کے بیچنا, یہ یہاں بکنے والا نہیں ہے. تو جس مرغی کو دیکھ کر سائنسدانوں نے انکیوبیٹر مشین ایجاد کی ہے, وہ مرغی کیا دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی, یا وہ خود بخود ایوالو ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی ہے؟ بندر کی دم غائب ہونا آسان ہے, مانتا ہوں میں. بیٹھتا ہوگا, کرسی آ گئی ہوگی, بیٹھ کے تم مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ ہو گئی. ہو سکتا ہے, پاسبل ہے کہ ایک مخلوق ہو جس کی آہستہ آہستہ دم کیا ہو گئی. ایسے تصرفات انسان کی باڈی میں بھی آتے ہیں. آپ سرد علاقوں میں جاؤ گے, وہاں کے حساب سے آپ کی باڈی بن جائے گی. آپ گرم علاقوں میں آؤ گے, وہاں کے حساب سے. اسی کو یہ کیش کراتے ہیں. دیکھو انسان کی باڈی ایوالو ہوتی ہے ماحول کے لحاظ سے. اس کا مطلب یہ سب ماحول کے لحاظ سے ایوالو ہوتے ہوتے ہم وسیم بھائی بن گئے, کوئی ستار بھائی بن گئے. اور بھائی اتنا ایوالو ہونا یہ پھینکنے والی بات ہو گئی. ٹھیک ہے, اتنا ایوالو ہونا تو ہم مانتے ہیں, یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم سرد علاقوں میں رہتے ہیں, کچھ دن ٹھنڈک سے بیمار ہوں, پھر عادی ہو جاتے ہیں, پھر اسی ماحول کے. آپ گرم علاقے میں آؤ گے, کچھ دن ٹینشن, پھر آہستہ آہستہ آپ کی باڈی وہاں کے لحاظ سے ایوالو ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ میں بال بھی نکل آئے آپ کی باڈی پہ. لیکن یار اتنی ایوالو کہ ایک سیل جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ انڈے دے رہا ہے, اور ان انڈوں کے اندر زردی ہے, ان کے اندر سفیدی ہے, اور انڈے دینے والی مادہ کو پتہ ہے کہ میں ان انڈوں پہ بیٹھوں گی اور کتنی محنت کر کے. وہ بھائی اگر اس کو پہلے سے کسی نے بتایا ہوتا ہے اس میں سے بچے نکلیں گے, تو ہم کہتے ہیں یار بچوں کے شوق میں ایسا کر رہی ہے. پہلی بات, اس جانور میں بچوں کا شوق ڈالا کس نے؟ اس کو کس نے بتایا اس سے چوزے نکلیں گے؟ کیوں بیٹھ رہی ہے ان انڈوں پہ جا کے؟ میں تو بار بار دیکھتا ہوں یار, یہ کیا خدا کی قدرت ہے بھائی. یہ جہاں انڈا باہر نکالیں گے فوراً واپس اندر لے کے جائے گی. اس کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر 37 ڈگری کا اس کو میرے نیچے ٹیمپریچر ملے گا, باہر نہیں ملے گا. اور آپ انڈا نکالنے کی کوشش کرو, آرام سے نکالنے نہیں دے گی, وہ مارے گی آپ کو. خدا نے نسل کی حفاظت کے لیے تاکہ مرغیوں کی نسل چلتی رہے ایسے سافٹ ویئر اس کی چھوٹی سی کھوپڑی میں انسٹال کر کے اپنے وجود کا ثبوت دیا ہے, کہ بتا دیا کہ پانی سے پیاس کا بجھنا اتنا یقینی نہیں ہے جتنا یہ بات یقینی ہے کہ یہ پانی بھی کسی نے پیدا کیا, پیاس کا نظام بھی کسی نے بنایا, اس مرغی کو پیدا بھی کسی نے کیا, اس کو انڈوں پہ بیٹھنے کا طریقہ بھی کسی نے بتایا. پھر ان سے جو چوزے نکلیں گے ان کو پالنے کا. جس دن چوزا نکلتا ہے, مرغی دانا توڑ توڑ کے اس کی چونچ میں ڈال رہی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے یہ اتنا بڑا دانا ہضم نہیں کر سکتا, ہر چوزے کو دانا توڑ توڑ کے کھلا رہی ہوتی ہے. ایک مرغی نہیں ہے, کوے کو دیکھ لو, ہاتھی کو دیکھ لو, اونٹ کو دیکھ لو, شتر مرغ کو دیکھ لو, ہر چیز احسن کل شیء خلقہ. فرعون نے کہا تھا موسیٰ سے کس خدا کی بات کرتے ہو, ہمارے ہاں اب تک سائنس کی کوئی رپورٹ میں خدا نہیں آیا. فرعون نے یہی تو اعتراض کیا تھا, ہمارے جو مصر کے سائنسدان ہیں وہ تو خدا کو نہیں مانتے, تم کس خدا کی بات کرتے ہو. حضرت موسیٰ نے کوئی سائنسی رپورٹ پیش نہیں کی. حضرت موسیٰ نے اتنی بڑی رپورٹ پیش کر دی
کہ جس کے سامنے سائنسدان بھی عاجز. حضرت موسیٰ نے کہا احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اتنے بہترین انداز سے چیزیں آٹومیٹیکلی نہیں بنتی. آپ گئے، آپ نے خوبصورت گھر دیکھا، واش روم، کچن، باتھ روم، آپ نے جا کے رپورٹ طلب کی، یار اس کو کس نے بنایا ہے؟ تو اب سائنسدان چپ بیٹھے ہوئے، کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ کس نے، اب تک ہماری کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. آپ نے کہا چونکہ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کس نے بنایا ہے، تو یہ اتفاق سے وجود میں آیا ہے. یہ ہوا سے بجری یوں کر کے گئی تھی، پھر سیمنٹ کی بوریاں یوں کر کے آئی تھی، اور کروڑوں سال کے بعد پھر ایسا ہوا. اب کوئی کہا ہے کروڑوں سال میں ایسا نہیں ہو سکتا یار، آپ کہیں چلو اربوں سال میں ایسا ہو. سائنسدانوں کے پاس میں بار بار کہتا ہوں سالوں کی کمی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایسا ہو سکتا ہے. بھائی اس کروڑوں میں بھی نہیں ایسا اتفاق، تو اربوں میں ہو سکتا ہے. 20 ارب سال گزرے، تبھی تو آپ دیکھو نا یہ جو جتنی ایتھیسٹ رپورٹیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری 20 ارب سال پہلے ایک سیلاب آیا تھا، 38 ارب سال پہلے پھر ایک سیل وجود میں آیا، پھر 36 ارب سال پہلے وہ سیل نے یوں حرکت کی. پھینک نہیں ہے بھائی، تھوڑا سا خدا کا مانتے نہیں تو خوف کہاں سے آئے گا خدا کا؟ پھینکے جا رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کیا رپورٹ ہے یار. میں کمنٹس پڑھ رہا ہوں تو لوگوں کے، کہہ رہے ہیں یار ماشاءاللہ یار نالج ہے بندے. پھینک رہا ہے، ایک نمبر کا پھینکو ہے، بکواس کر رہا ہے. چاہے کتنا بڑا سائنسدان ہو، یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے، یہ پھینکو ہے. جب خدا کو نہیں ماننا تو کچھ تو فرض کرنا ہے نا. ابے جب ایک بلڈنگ آپ نے دیکھی، بلڈنگ بنانے والا نظر نہیں آ رہا، تو آپ بولو بھائی بنانے والا ہے مگر مجھے نظر نہیں آ رہا یار. یہ آٹومیٹکلی اتنی خوبصورت بلڈنگ خود سے نہیں بن سکتی. ایک آ گیا جی نہیں جی ایکچولی جو WHO کی رپورٹ ہے نا، WHO تو یہ رپورٹیں نہیں پیش کرتا، کوئی اور ادارہ ہے. WHO تو وہ صحت کے حوالے سے نا. تو آپ نے کہا کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے کچھ سائنسدان بیٹھے تھے، ان کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 36 ارب سال پہلے ہوا کا ایک بگولا آیا تھا، اس نے ریت کو اٹھایا. پھر کیا ہوا؟ پھر 35 ارب سال پہلے ایک سیمنٹ کا پہاڑ پگھلا. وہ پگھل کے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں سے ہوتا ہوا، بالکل ایسے ہی آپ سرچ کر کے دیکھ لیں نا. یہ جو ایتھیسٹ جو سائنسدان کے جو شو کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑے سائنسدان ہیں، ان کی ساری اسی طرح کے. پھر وہاں سے ساؤتھ افریقہ سے چلتا ہوا گنگا جمنا کے راستے سے وہ احسان آباد پہنچا. پھر 32 ارب سال پہلے زمین پھٹی اور اندر سے لوہے کا لاوا نکلا. پھر کیا ہوا؟ وہ مجھے پھر کیا ہوا پہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، وہ تھوڑے سگنل کیچ کر رہے ہیں، پورا یاد نہیں آ رہا. پھر جناب 3 کروڑ سال پہلے، ہونا تو یہ چاہیے آپ اس وقت تک بے ہوش ہو چکے ہو. آپ اس وقت تک جنازہ آپ کا، لیکن لوگوں کا جنازہ نہیں اٹھتا. میں کہتا ہوں، میں جب سن رہا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی وہی ہے چائے میں جب مصیبتیں آئیں وہ نا اس کی ملائی کی طرح ہوتی ہیں، پھونک مارو اور چائے پی جاؤ. بھائی ایسی مصیبت ہے کہ اگلی کی پھونک ہی ختم ہو گئی ہے، پھونک مارنے کے قابل بچہ ہی نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے میرے بھائی کوئی پابندی نہیں ہے. تو سائنسدان بھی پھینک سکتے ہیں. میں سائنس کا منکر نہیں ہوں، میں کہتا ہوں پروف ہو جائے نا کسی چیز کا، مانو اس کو، ہو تو صحیح. کوئی پروف نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکتا. اتنی حقیقت ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام غلط ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام غلط ہو گئے، لوط علیہ السلام غلط ہو گئے. اس کا تو یہ مطلب ہے، جنہوں نے اتنا اچھا نظام دیا، ہمیشہ برائی سے لوگوں کو روکا انہوں نے. آج دنیا میں اگر خیر ہے تو پیغمبروں کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے خیر ہے، ورنہ انسانیت کے پاس بچا کیا ہے؟ فطرت کے مطابق اگر دنیا میں کوئی لا ہے تو وہ اسلام ہے، باقی تو سارے آپ کو فطرت سے ہٹا رہے. جس قوم نے ہومو سیکچولیٹی کو لیگل کر دیا، اب کیا دنیا کی تباہی کے لیے اور کیا چاہتے ہو اس سے؟ پتہ ہی نہیں چل رہا بیٹا وسیم سے شادی کرے گا یا کائنات سے شادی کرے گا. وہ بیٹے کا پتہ نہیں چلا، آپ کی جو بہو آئے گی وہ آئے گا یا آئے گی، یہی نہیں پتہ چل رہا. اب اس قوم سے آپ کیا امیدیں لگاؤ گے؟ تو پیغمبروں کا انکار کرو گے تو پھر بہو کا کوئی بھروسہ نہیں، آ بھی سکتا ہے آ بھی سکتی ہے، اور آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے کسی کی بہو بن جائے. برباد ہو گیا سب کچھ. تو ہم کیسے چھوڑ دیں یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھینکوؤں کے سامنے کے 38 ارب سال پہلے وہ لوہا پگھلا تھا، 36 ارب سال پہلے پھر یہ ہوا، پھر یہ بلڈنگ وجود میں آ گئی. ابے بھائی سیدھا سیدھا بول دے کہ
یار یہ نہیں ہو سکتا, اتنی خوبصورت بلڈنگ جس میں کچن بھی ہے, واش روم بھی ہے, ضرورت کی ساری چیزیں یہ کسی نے بنائی ہیں, بنانے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا, پتہ نہیں بنا کے کہاں چلا گیا, یہ کہہ دو آپ. خود نہیں بنی ہے, بنائی کسی نے, اس کا انٹروڈکشن ہمارے پاس نہیں ہے, تعارف نہیں ہے. کہیں سے تعارف آ گیا اوتھینٹک ذرائع سے تو مان لیں گے, نہیں آیا تو ہم یہ کہیں گے کسی نے بنایا ہے. بنایا کس نے یہ ہمیں پتا بولو نہیں ہے. لیکن یہ 38 ارب اور 36 ارب یہ چورن کسی اور کے سامنے جا کے بھیجو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.